امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے تھے کہ جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے جتنی بھی آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے سب کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرما۔ پیارے عزیز دوستو، کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو وہابی تبلیغی جماعت کے لوگ اور دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اکثر اور بیشتر امام و عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی شان و عظمت میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے ہیں یا دیوبندیت کے اندر جو بہت ہی زیادہ اس میں مل چکے ہیں، یعنی اچھی طریقے سے دیوبندیت کا جو رنگ ہے وہ چڑھ چکا ہے ان کے اوپر، وہ اس طرح کی حرام خوریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آن لائن کے ذریعے سے بھی، آف لائن کے ذریعے سے بھی۔ کیونکہ مجھے اکثر کمنٹس وغیرہ جب آتے ہیں ایسے جہنمیوں کے، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی حضرت سے جلن ہے اور کتنا ان کو تکلیف اعلیٰ حضرت کی ذات سے ہوتی ہے۔ جہنمیوں کو ایک بڑا ہی خوبصورت، انہی کے جو اکابر علماء ہیں، انہی کے اکابر علماء، یعنی چاہے وہ تبلیغی جماعت والا ہو یا پھر وہابی یا دیوبندی ہو، انہی کی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ان کی شہرت بہت ہی زیادہ ہے، اور ہندوستان کے اندر ہر کونے کونے میں لوگ ان کو شاید جانتے بھی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ کافی لوگ دیکھتے ہیں۔ اور دیوبندی فرقے کے لوگ ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہیں۔ جو دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں اور تبلیغی جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہوگا کہ شاہی امام جن کا نام مولانا عثمان ہے، ان کو وہ بہتر جانتے ہوں گے، ہم سے بھی بہتر ان کو جانتے ہوں گے، کیونکہ اکثر ان کے جو بیانات ہیں وہ یہی سارے لوگ زیادہ تر سنتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں تبلیغی جماعت والے یا وہابی یا دیوبندی، یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت ہی الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، لوگ یہاں تک کہتے ہیں، یہ جہنمی کتے، کہ اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ ان کو جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کالا حضرت۔ کالا حضرت کہا جاتا ہے ان لوگوں کے نزدیک۔ یہ لوگ خود یہ جملے کہتے ہیں، یہ جملے استعمال کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنے کم بخت لوگ ہیں، اتنے بڑے یہ جہنم کے پلے اور کتے ہیں کہ یہ اپنے بڑے بڑے اکابر علماء کی بھی، ان کی باتوں پر بھی یہ جہنم کے کتے عمل نہیں کرتے۔ تو جو اپنے اکابر علماء کی بات پر عمل نہ کرے، ذرا سوچو اور فیصلہ کرو کہ وہ پھر کون ہوگا۔ ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، اگر کوئی مرد بھی نہیں ہے، عورت بھی نہیں ہے، تو بیچ والا کون ہوا؟ وہ ہجڑا ہوا۔ تو یہ ہجڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ یہ اپنے اکابر علماء کی بات مانتے ہیں، جو علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں ان کی بھی بات کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کس کمیونٹی اور کس کوالٹی کے لوگ یہ ہیں، جو اپنے اکابر علماء کی ہی نہ سنیں تو وہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جو شاہی امام مولانا عثمان جو ہیں، جتنی بھی آڈینس ہماری دیکھ رہی ہے، اور ہماری آڈینس اگر کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی تبلیغی ہے، تو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے اکابر علماء کی وہ بات سنے تو ویڈیو نہ کاٹے، اور اگر وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے بھی اکابر علماء کی بات نہیں سنوں گا تو وہ بالکل جا سکتا ہے، ہماری ویڈیو نہ دیکھے، وہ کاٹ کر کے چلا جائے۔ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے جو اکابر علماء ہیں ان کی بات پہلے سنو کہ ان کی سوچ و فکر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات کو لے کر کے کیا ہے۔ پہلے یہ ان کی سوچ و فکر آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی سوچ و فکر کے اوپر غم منائیں یا ماتم کریں یا مر جائیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سنو مولانا عثمان لدھیانوی کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جو فرمایا تھا اس بات کو لے کر کے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے عالم، سن لیجئے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے دین اسلام کی شکل میں ایک بہترین زندگی گزارنے کا نظام عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے اوپر، تمام شعبوں پر روشنی ڈالی اور پھر ان کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔
ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں. الگ الگ لوگ ان برائیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اپنے طریقے سے ان کا علاج ڈھونڈتے ہیں. بہت سارے لوگ تعلیم کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں کہ برائیاں دور ہوں گی. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ قانون سخت ہو جائیں تو برائیاں دور ہو جائیں گی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانوں کی رہنمائی کی، پہرا لگانے سے حفاظت تو ہو سکتی ہے، دل کے اندر سے برائیاں دور نہیں ہو سکتی. عام بیماری جو آج کل انسانوں میں ہے، اس میں نمبر 1 پر حسد کی بیماری ہے. حسد کی بیماری نے عبادات کا بھی مزہ خراب کر دیا، خاندانوں کی محبتیں بھی ضائع ہو گئیں، دوستیوں کے اندر بھی دراڑ پیدا ہو گئی، محلے والوں میں بھی اتفاق نہیں رہا. دوڑ لگی ہے ایک دوسرے سے آگے جانے کی بھی، کس طرح ہم سامنے والے سے آگے نکل جائیں. آگے جانا کہاں ہے؟ رستہ جاتا کہاں ہے؟ انسان نے کس طرف جانا، کس طرف؟ ابھی کل رات میں سرہند کے پاس ہمارے عزیز ہیں ناظم علی، تو ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، تو میں اس جنازے میں تھا، تو کئی ہزار لوگ پیدل چلے جا رہے تھے. تو میں نے اپنے 1-2 دوستوں سے کہا کہ بس یہی دنیا ہے، بس ساری دنیا پیدل چلی جا رہی ہے، درمیان میں سے کوئی نہ کوئی غائب ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی ان کو ہوش نہیں ہے کہ یہ راستہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اختتام پر جا رہا ہے. سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کر جاتا ہے. معاشرے میں دوڑ لگی ہے بھی حسد، دوسرے آدمی کو کیسے نیچے گرائیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں انسانوں کی رہنمائی فرمایا حسد نہ کرو، رشک کرو. حسد نہ کرو، رشک کرو. رشک فرمایا 2 لوگوں پر رشک ہونا چاہیے. یا رسول اللہ کون سے 2 لوگ؟ فرمایا ایک وہ دولت مند جس کو اللہ نے بہت دیا ہو، صبح بھی خیرات کرتا ہو، شام بھی خیرات کرتا ہو. دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہو، صبح بھی قرآن کی تعلیم دیتا ہو، شام بھی تعلیم دیتا ہو. حسد کرنے سے کیا ہوگا؟ سینہ جل جائے گا، خون جل جائے گا، بیماریاں لگ جائیں گی، چڑچڑا بنا جائے گا، اللہ کی مدد رک جائے گی. کیوں؟ حسد کے معاملے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے تھے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر اپنے آپ کو راضی نہیں سمجھتا ہے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انہوں نے بنایا جس کو جیسا بنانا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ میں، ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں، اور ہمیشہ یہ کوشش ہے کسی طرح ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. لیکن طبیعت میں کوئی حسد نہیں ہے، رشک ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ہر کام میں پہلے رکھتے، اور کوشش اس کام میں ہے کہ کاش میں بھی اس جگہ تک پہنچوں. لیکن حسد
حسد نہیں ہے. جب رسول اللہ نے ایک موقع پہ اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں لاؤ کیا کیا مال جو بھی لاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج وقت آ گیا ابو بکر سے آگے نکلنے کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جتنی کل جائیداد تھی، کل جانور تھے، کل غلہ تھا، کل ہیرے جواہرات تھے، جتنا کل سرمایہ تھا، جتنا کل سونا تھا، سارا آدھا کر دیا. اور رسول اللہ نے کتنا حکم دیا بانٹنے کا؟ متعدد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا مال پیش کریں، فرمایا چوتھا حصہ لاؤ. انہوں نے کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آدھا کر دیا، ساری جائیداد کا، ساری پراپرٹی کا، ہر ایک شے کو آدھا کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ عمر کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ نصف لے آیا ہوں، نصف گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اور اب جب اپنے سوال کا جواب دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو عمر فرماتے کہ میں بڑی دھیان سے توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ آج دیکھیں ابو بکر کیا لاتے ہیں، لیکن فرماتے جو رسول اللہ نے سوال کیا نا اس سوال سے ہی مجھے رشک ہونے لگا. رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو، اور جب ابو بکر آئے تو ان سے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. یہ رشک کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر جب گھر سے چلے سارا مال، ساری دولت، سارے جواہرات، تمام جانور، تمام غلہ، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیا کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی پوچھا تھا ابو بکر کیا لے کے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو قربان جاؤں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا. یہ رشک کی باتیں. اور جو رشک کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کرتے تھے ابو بکر کی ذات پر، اور پھر رشک کرنے والوں کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ جب ابو بکر دنیا چھوڑ کے جانے لگے تو اپنی جگہ خلیفہ عمر فاروق کو بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناز تھا، فرمایا کوئی نبی ہو نہیں سکتا میرے بعد، لیکن فرمایا اگر کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. یہ رشک کی باتیں ہم لوگوں نے